أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ نہیں ہے اسلام میں جلدی سو جاؤ، جلدی جاگو، پھر اس کے بعد کاروباروں کو نکلو، جاؤ جا کر دیکھو کافروں کے ملکوں میں انہوں نے یہ سسٹم اپنایا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے جوتا پکڑا ہوا ہے، تمہیں کان پکڑائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سسٹم سمجھ کر جھوٹ کو چھوڑا، فراڈ کرنا چھوڑا۔ تمہارا دین کہتا ہے کہ نہ کرو، لیکن تم وہی کام کر رہے ہو۔ دودھ میں ملاوٹ ملا کر کہتا ہے خالص لینا ہے تو 100 روپے کا نہیں ہوگا، 130 کا ہوگا۔ بدماشی۔ اگر پانی والا لینا ہے، مجھ تے گاؤں کا مکس لینا ہے تو اتنے دا ہوئے گا۔ کیا ہے یہ؟ اسلام یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گفتگو میں ملاوٹ کرے۔ ملاوٹ کسی قسم کی کرے گا، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، لیس کمثلہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہماری ختم ہو گیا، آؤٹ ہو گیا دین سے۔ ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں، سود لیتے ہیں تو اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ایسے نہیں قرضے لیے ہوئے، سود دیتے ہیں۔ اور نبی سے پڑھ کے دیکھو سود لینے والے کو کیا بولا، حرام نہیں بولا۔ آخری درجہ کیا ہے؟ 70 گناہ کے درجے ہیں۔ آخری درجہ ہے چراہے ماں کے ساتھ، چراہے کے اندر ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ حالانکہ سور کھانا اتنا گناہ نہیں ہے، تو اس کا نام لینے سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سور تو قرآن میں ہے، خنزیر تو قرآن میں لفظ ہے۔ یہ تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے کہا، ہاں یہ نہ کھائے تو شراب پہ ہی پیندے رہو۔ ہاں جی، یہ جہتیں ہم نے اپنے آپ بنا لی۔ اسی طرح سود اتنی گندی چیز کہ اللہ فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے خلاف جنگ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، تو آگے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، سزا مقرر کرتا ہے جو اللہ اور اس کے، یہ سورہ مائدہ 33 نمبر آیت میں پڑھ لینا، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان یقتلوا، ان کو قتل کرو۔ یہ اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، تو ہمارے تو جو اوپر مسلط ہوئے ہیں ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، وہ اللہ کی سزاؤں کو سزا سر عام بچوں سے زنا کرنے والے کے لیے مقرر کیا، تو وزیر اٹھ کر اس کو میں مذمت کرتا ہوں اس نعوذ باللہ اس لا کی۔ ہندو اٹھ کے کہتا ہے شراب کا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، اس کو حرام قرار دو۔ مسلمان کہتا ہے نہیں، اس کو حرام نہیں قرار دینی ہم نے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام ماننے کا نام ہے، ماننے کا، اور اللہ کو ماننے کا نام، نبی کو ماننے کا نام، نبی کی ماننے کا نام اور اللہ کی ماننے کا نام اسلام ہے۔ کیونکہ مسلمان کا معنی تابع دار، تو تابع دار کون ہوتا ہے؟ جو سنتا ہے اور بات مانتا ہے۔ ہاں جی، تو ہمارا کیا ہے؟ کر لیساں یار، ان کیڑا وقت ہی، ان کیڑا وقت رہ گیا یار، کر لیساں، تاکہ ایک مہلت نہ ملے، منہ سے ایک کلمہ ہی نہ نکلے، موت آ جائے، گالی نکالتے موت آ جائے۔ کیا فائدہ ہوگا اس زندگی کا؟ آخرت کی زندگی دائمی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت کو میں نے مقصد بنا لیا، جو مقصد تھا اس کو میں بھول گیا۔ اس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، نہ بھائی کا خیال نہ بہن کا خیال، بہنوں کے حق کھا رہے ہیں، ہمسایوں کے حق مار رہے ہیں، دکاندار ہے اس کو وہ لوٹنے کے چکر میں موچی سے لے کر بڑے ٹائر پنچر تک اس کی یہی کوشش ہے کہ یہ ہونے ہی گڈی آئی ہے، بس اس تو علاوہ کوئی رزق نہیں ہے، 3 پنچر اور لاؤ، ہاں 2 سوئے اور لا دو، لو جی ٹائر نو جمبی مار دے، کیونکہ میرے کو ٹائر پہ ہے، رات بھی بچیاں دی بیٹھی ہوئی ہے گڈی، بیٹھے بچے
ہاں جی کہتا نہیں جی تہاڈا ٹائر تے پھٹیا پیا، اے لے لو، اے نواں لے لو، اے 2400 روپے دا دے دیں گے اسی، ویسے 4000 دا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم یار، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یاد رکھنا یہ رزق حرام جو کام کرتا ہے نا، کوئی دنیا کی بدترین جو چیز ہے وہ رزق حرام ہے۔ جب یہ پیٹوں میں جاتا ہے پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے، پھر اولادوں میں، بیویوں میں، بیٹیوں میں، پھر دیکھتے ہو پانی پیتے ہو اس میں حمق آتی ہے، کھانا بہترین پکواتے ہو اس میں کچھ ہو جاتا ہے، بیوی کو دیکھتے ہو جلن ہوتی ہے، اولادوں کو دیکھتے ہو جلتے ہو، کوئی بیماری سے، کوئی نافرمانی سے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا کرو اولاد کے لیے؟ ٹھنڈک ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کہہ رہا نا، دعا بتا رہا کہ دعا مانگو کہ اللہ میری بیویوں، میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ میری کرتوتیں تقوی والی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ میں تو نہیں ڈرتا تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جھوٹا کو کہہ دینا کہ یار کمرے چ کیمرے خفیہ لگے ہوئی تے ٹیپ کرنے والی چیزاں لگی ہوئی ہیں، تو اتنی احتیاط کرے گا کہ میں کہتا ہوں جیسے گولی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ کاش ہم اتنا اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کریں۔ نبی علیہ السلام بھی جس مجلس میں بیٹھتے پہلے کہتے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ میرے دل میں اپنا خوف ڈال دے۔ بس جب اللہ کا خوف آئے گا میرے بھائی پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر بھی آپ نے کثرت سے اللہ سے استغفار پڑھنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات ایک طرف، وہ لا الہ الا اللہ ایک طرف، کائنات ہلکی اور کلمہ بھاری۔ تو آپ نے کلمے کا ورد کیا، اس کا ریئیکشن ہو گیا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ ہاں جی، جب یہ مانیں گے پھر جلدی نجات ہو جائے گی۔ جب یہ کہیں گے یار اساں تے کدے کچھ کیتا ہی نہیں، ہاں جی اساں تے کدے کچھ کی، میں بڑا پڑھیا لکھا، میں بہت ہے میرے کو ڈگریاں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ ظالم ہے، وہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ جب تک یہ نہیں کہو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب تک یہ نہیں کہو گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عرفات میں یہ صورت اترتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کیا ہے؟ کبھی اس پر ہی غور کر لیں، اس سورہ پر غور کر لیں، اس مقام پر غور کر لیں، اور نبی کو کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار پڑھو۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری ایام کیا ہے یہ سارا؟ انسان، حالانکہ نبی معصوم الخطا ہوتے ہیں، اللہ کی وحی کا پہرا ہوتا ہے، اللہ انہیں اپنے حفاظت میں رکھتے ہیں، پھر بھی ایز انسان کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی۔ تشہد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، یہ نبی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ میں بھی دن میں 100 بار پڑھتا ہوں، میں 70 بار پڑھتا ہوں۔ یہ 100 اور 70 کا عربی لغت میں آتا ہے لا تعداد، جیسے ہمارے یہاں تینوں یار بھی بری کیا گالی نہیں سمجھ آتی، اس طرح اس میں 70 80 40 یہ سیگے ایسے ہیں کہ اس میں آپ بغیر تعداد کے اس کو پڑھو، استغفار پڑھو۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ اب اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب نصرت آ گئی، فتح آ گئی، لوگ ڈھیروں شامل ہو رہے ہیں اسلام میں، اب تیرا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب کثرت سے میری تسبیح بیان کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو سویا ہوتا ہوں، میرا دل اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ پھر بھی کیا حکم ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر، سجدے میں، رکوع کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دی،
सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये भी सजदे और रुकू की दुआ। अब इसमें अल्लाह की तस्बीह भी बयान हो रही है और इस्तग़फ़ार भी। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, ये भी दुआ याद करो। सबसे ज़्यादा करीब आदमी जब सजदे में होता है नमाज में, उस वक्त जब इस्तग़फ़ार पढ़ी जाए, उस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए। हमने तो सबसे तस्बीह पकड़ ली नौसरबाजी के लिए, हाँ जी। फ़कीरान देखो वो खलोते हुए इन तस्बीहें लेके, माला गलियां छुपाई। तस्बीह का मायने क्या है? ये तो माला है। तस्बीह तो कहते हैं अल्लाह के जिक्र को, हैं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह का जिक्र मेरे भाई, जो मसनून जिक्र है उसका रिएक्शन नहीं है। दूध हो ना, एक पूरा टैंकर, एक पेशाब का कतरा उसमें चला जाए ना, फिर वो दूध नहीं रहता, ठीक है ना। जब अल्लाह का जिक्र करने के लिए ना, अल्लाह मुझे और आपको पाक कर दे, आँखों से पाक कर दे, कानों से पाक कर दे, ज़बान से पाक कर दे, सोचों से पाक कर दे, जो टांगों के दरमियान है उनसे पाक कर दे। ये है असल चीज़। एक तरफ आपने कलमा एक बार पढ़ो, एक बार खाली कलमा तो बहुत बड़ी चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिल से एक बार कह दिया सुबहान अल्लाह, दिल से कह दिया कि अल्लाह तू पाक है, हर चीज़ से बेनियाज है, तू मोहताज नहीं, सारी कायनात तेरी मोहताज, जिन इंसान फरिश्ते नबी वली तेरे मोहताज, तू पाक हर चीज़ से बेनियाज है। एक बार दिल से कह दे, ज़मीन आसमान भर के ले आ गुनाहों से, अल्लाह तेरे गुनाह पाक कर देगा, माफ़ कर देगा। सिर्फ सुबहान अल्लाह कह दे। ये है फ़ज़ाइल अमाल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। तो इसलिए मेरा भाई, ऐसे कोई ज़िक्र जो है बैठ के करना, लंबे चौड़े करना, 5 वक्त नमाज, जिस जगह सलाम फिरती है चंद मिनट वहाँ बैठ के ज़िक्र करो, उस वक्त तुम्हारे लिए फ़रिश्ते भी मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। ये ज़हन में रखना। हमें चमूने लड़ते हैं, इधर सलाम फिरा, काम कोई नहीं है, मारी छाल कोई नमाज पढ़ता पिया उत्थों, हैं जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा लेट फजर की नमाज़ पढ़ाते हैं, फिर आपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए, किसी ने ना पूछा, आपने फरमाया तुमने मुझसे पूछा नहीं है कि आज मैंने फजर लेट क्यों पढ़ाई है? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते थे। आपने फरमाया, आज जब मैं जागा मुझे सुला दिया गया, मैं जब जागा मुझे सुला दिया गया, तो मैं ख्वाब देखता हूँ। सही हदीस है ये कि मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह मेरे सामने, अल्लाह मुझसे पूछते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जानते हो कि इस कायनात में सबसे प्यारा बंदा मुझे कौन लगता है? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह मैं नहीं जानता। अल्लाह ने अपना हाथ मेरी पीठ पे रखा। अब अल्लाह का कैसा हाथ है तसव्वुर भी ना करना, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैउन। एक बात समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने जब बात फरमाई, अल्लाह ने जब अपना हाथ मेरी पीठ पे रखा तो मैंने सीने में एक ठंडक सी महसूस की। फिर अल्लाह ने मुझसे सवाल किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जानते हो कि मुझे इस कायनात में सबसे अच्छा बंदा, प्यारा बंदा कौन लगता है? तो मैंने अर्ज़ की, हाँ अल्लाह। इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह इल्म दे तो बंदा बोल सकता है, चाहे वो नबी क्यों ना हो, है? अच्छा, आपने फरमाया, हाँ अल्लाह मैं जानता हूँ वो बंदा जो तेरी रज़ा की खातिर, तुझे खुश करने के लिए खालिस इस नीयत से घर से निकलता है नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मस्जिद में आता है, खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ता है, फिर उसी जगह बैठ के तेरा ज़िक्र करता रहता है बग़ैर किसी के बात। दूसरी हदीस में है कि वो जब तक उस जगह बैठा रहता है और अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है, किसी से बात नहीं करता, ना ही जगह चेंज करता है, उस वक्त तक जब तक वो बैठा है आसमानों से फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़िही वा